ایک خاص کیمیکل ہے جو کہ ماں کو بائی برتھ ملتا ہے. ڈیورنگ دا چائلڈ برتھ دا مدر گوز تھرو دا میکسیمم سپلائی آف آکسیٹوسن. ایک خاص کیمیکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے گفٹ میں دیا ہوا ہے. وہ کیمیکل محبت، ایثار، قربانی کا ہے. جب ایک بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے ماں کو اس دوران وہ سپلائی ملتی ہے کہ جو کبھی بھی نہیں ملتی اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اور اسی لیے ایک ماں کو انسٹنٹلی محبت ہو رہتی ہے اپنے بچے سے. 1 منٹ پہلے وہ جانتے بھی نہیں تھے بچے کو، اور 1 منٹ کے بعد جان دینے کے لیے تیار ہوتے. سو دوسری ایج کیا ہے؟ 7th ایئر سے لے کے 12ویں سال تک دماغ ایک خاص کمپارٹمنٹ اور ایک رنگ کریٹ کرتا ہے اپنے اندر. اس کو ہم فیسیلیٹیشن ایج کہتے ہیں. فیسیلیٹیشن اور نرسنگ میں فرق یہ ہے کہ نرس جو چیز بچہ مانگ رہا ہے وہ اس کو پرووائڈ کی جا رہی ہے. سائنٹیفکلی اس کو پتا ہونا چاہیے کیا کیا چیزیں بچے کو ریکوائرڈ ہیں. بائی 7th ایئر ٹو 12th ایئر بچے کی ڈیمانڈ لسٹ ہوتی ہے خاص. آپ نے وہ ڈیمانڈ لسٹ کو فیسیلیٹیٹ کر اور رخ دینا ہے اس کو. اس کے سامنے وہ والی بکس، وہ والی چیزیں تب لے کے آنی ہے 7th ایئر کے بعد. جو اسکول اس وقت پری نرسری میں کوششیں کرتا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب پورا کے پورے میٹرک او لیول اے لیول تک وہ اتنی لسٹ نہیں دے سکتا جتنا اس بچے کی برین کیپیسٹی ہے. تو کیپیسٹی آف دا ہیومن برین از سپریسڈ بائی دا نمبر اینڈ دا ویرائٹی آف دا سبجیکٹس اسکول ہیز ٹو آفر. اگر 7th ایئر سے لے کے 12ویں سال تک اس کو 50 سبجیکٹس بھی آپ ایکسپوز کر دیں گے، وہ 50 کے 50 میں اپنی کیپیسٹی انڈیوس کروا، اس کی کیپیسٹی اتنی بڑھ جائے گی. مگر ہم نہیں کرتے. ہم بس مطالعہ پاکستان، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، اور 7th to 12 میں تو وہ بھی نہیں سکھاتے. جنرل سائنس، جنرل میتھمیٹکس. اتنے بڑے مشین آپ کو مل گئی اور آپ بس 2 یا 3 بٹن اس کے استعمال کرتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ اصل مشین تو نہیں ہے نا، وہ پوری کی پوری کیپیسٹی ان بس 2 یا 3 بٹن کی فنکشن میں آ رہتے ہیں. سو بائی دی ایج آف 7th to 12 یو نیڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا کیپیسٹی آف دا چائلڈ. ابھی تک اس کی ابیلٹی نہیں ڈاکیومنٹ ہوئی، ابھی کہتا کیپیسٹی بن رہی ہے. اور جتنا ایکسپوجر دے دیں گے بچے کو، ٹھیک ہے، آرگینک ایکسپوجر دینا ہے، ٹی وی اسکرین نہیں دینی اس کو. جتنا ایکسپوجر دیں گے ان ٹوٹیلٹی وہ اتنی ہی کیپیسٹی اس کی اندر آئے گی. ٹھیک ہے. جس طریقے سے ایک بچہ زبان سیکھتا ہے نا، اسی طریقے سے باقی کی تمام چیزیں بھی الگوریدمکلی سیکھ رہا ہوتا ہے. اور وہ اس کی اس کو کہتے ہیں دی ایج آف ایسوسیشن. وہ ایسوسیٹ کرتا ہے. 7th ایئر سے لے کے 12ویں سال تک آپ نے نوٹ کیا ہوگا بچہ ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس کا ریلیٹیولی یہ مطلب بنتا ہے، یہ کروں گا تو وہ ہو جائے گا کیونکہ میں نے دیکھا ایسے ہوتے ہوئے. پھر ڈیفینیشنس کو نا وہ کسی نہ کسی ریلیٹیو ایسوسیٹیو انسیڈنٹ کے ساتھ میموری میں اسٹور کر رہا ہوتا ہے. سو اس ایج میں آپ نے اس کو نرسنگ رول سے ہٹ کے آپ نے ایک ایز اے فیسیلیٹیٹر آف نالج، فیسیلیٹیٹر آف اپرچونٹی آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. بائی دا ایئر 12 ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے ایک انسانی دماغ کے ساتھ. بچہ جب 12واں اور 13ویں سال میں ہوتا ہے تو اس کے دماغ کا جو فرنٹل کمپارٹمنٹ ہے نا، بہت ہی بڑا حصہ ایک نیا کریٹ ہوتا ہے. اس کو پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں. 12ویں سال میں اس دماغ کے اس حصے کا فنکشن انسانیت، کانشینشسنس، ضمیر کی آواز کو ویلیڈیٹ اور ٹریگر کروانا، یہ ہے اس کی کانشینشسنس. یہ پڑتا ہے پری فرنٹل کورٹیکس. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا، وی ول لاک دا فرنٹ فور ہیڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ. یہاں سے سوچ کے تم نے فیصلے کیے تھے نا، ٹھیک ہے. سو یہاں پہ وہ توق لگے ہوں گے ہمیں آخرت میں، کیونکہ یہ ہے ہمارا وہ جائروسکوپ، وہ ہمارا انصاف کا تقاضا پورا کرنے والا میٹر یہاں سے چیک کیا جاتا ہے. اور دل کی جو بھی آواز ہوتی ہے نا، دا مورل وائس جو کہ پیدائشی ملی ہوئی ہر بچے کو، اس کو یہ انفورس کرتا ہے. اور اگر غلط اس کی آواز نہیں سنی تو یہاں سے جسٹیفیکیشن پیدا کرتے ہیں ہم. گناہ کی جسٹیفیکیشن یہاں سے آتی ہے. کیونکہ دل گناہ پہ کبھی بھی آمادہ نہیں ہوتا. دل غلط کام پہ آمادہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اللہ نہ کرے کسی کا دل بالکل ہی کالا ہو جائے، مگر دل سے نیچرل جو آواز ہے نا، مورل کمپس اگر ٹھیک ہے کسی کا، تو وہ اندر سے سچائی کی اور صحیح چیز کی آواز آتی ہے. وہ گریٹنس کی آواز ہے. یہ اس کو جسٹیفائی اور اس کو وہ چینل کرتا ہے. یہ والا حصہ اس کو کہتے ہیں پری فرنٹل کورٹیکس. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے سائنٹیفکلی ایک نیا حصہ کریٹ کیا گیا، ایک نیا انجن لگ گیا آپ کے ساتھ. اس سے پہلے وہ تھا ہی نہیں. اتنا پراپر ویٹ انکریز کر رہتا ہے برین کا، پراپر ایک کرو انٹروڈیوس ہوتی ہے. دا برین ایکچولی گوز تھرو 10 folds of not only motion but now he has the channel to use the ability. جو فریج میں ٹھنڈا کرنے کی طاقت ہے نا، اس کو چینل کرے گا. اس کو کہتے ہیں ایج آف ڈیلیبریشن. اور فلاسفی میں کہتے ہیں اس کو دی ایج آف ریفلیکشن، ایکسپلوریشن، ایسوسیشن
اینڈ دین ریفلیکشن. اب وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. اب ہر بچہ 12ویں سال سے لے کے ساری عمر تک ریفلیکٹ کرنا شروع کرے گا. جتنی آپ نے 12 سال سے لے کے 16 18 20 سال تک اس کی ایج چلتی ہے, اس میں جو بھی آپ نے ڈائریکشن دے دی, جس لیول کی بھی اس کی ایبلٹی کو چینل کر دیا, وہ ویسا ہی رہ جاتا ہے. پھر وہ بھیڑ چال ہے تو وہ بھیڑ چال میں چلے گا, ڈرے گا بھیڑ چال کو توڑتے وقت. اور اگر وہ کریٹیکل تھنکر ہے تو وہ کریٹیکل تھنکر رہے گا ساری عمر. جیسے جناح صاحب تھے, جیسے ابھی بڑے بڑے فلاسفر ہیں جو کہ دنیا کے لیے بڑے کام کرتے ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں سے یہ ایک ایکسیپشنل کنڈیشن مل چکی ہوتی ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں سے اسکول میں کوئی ٹیچر ہوتا ہے جو ٹریگر کر دیتا ہے, گھر کی ماں ہوتی ہے ٹریگر کر دیتی ہے, یا ماحول ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں سے کوئی دوست ہوتا ہے. اب آپ کے بچے کے ساتھ ایسا تکا لگ جائے, اس کے چانسز بڑے کم ہیں, مگر پھر تکے کو انتظار میں بیٹھیں, یا پھر ماں باپ پوری کی پوری ذمہ داری سے اپنا یہ کام نبھائیں. اور اس کو ایج آف ڈیلیبریشن ریفلیکشن کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز ماں باپ کا کام کیا ہے اس ایج میں جتنی بھی اس کو جو اپرچونٹی دی تھی, آپ نے سبجیکٹس انٹروڈیوس کرائے تھے, فیلڈز انٹروڈیوس کرائی تھیں, ان سب کو ڈیلیبریٹ کیسے کرنا ہے آپ نے, اس کو ایکسپلین کیسے کریں گے آپ. اور اگر ایز مدر اینڈ ایز فادر آپ کو نہیں آتے تو یو ول گیٹ ہم گریٹ ٹیچرز کہ اس کو ایکسپلین کر کے بتائیں اس کو. یہ اس کو ایج آف آرگیومنٹ کہتے ہیں. اس میں وہ بچہ پوری طریقے سے آرگیومنٹ کرتا ہے آپ سے. اور آج کل کے وہ تھکے ہوئے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ ٹین ایجر کا ایک خاص سنڈروم ہے, حالانکہ اس وقت برین آرگیومنٹ کر رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے, میں ایسا کیوں کروں, اس سے کیا فائدہ ہوگا. اس وقت اگر ایک خاص استاد ماں یا باپ کی شکل میں مل جائے تو وہ پھر ان آرگیومنٹس کو چینل کرتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے, ایک عام بندے کو اقبال یا جناح بناتا ہے. اور کس طریقے سے ایک انسانیت کی سطح کے اوپر اپنے آپ کو تقویت دیتا ہے, اور پھر اپنی سوچ کے معیار کو اوپر لے کے جاتا ہے, یا پھر آپ سوچ کو پوری طرح سے پرس کر دیں. اسی لیے آپ کو ایز اے مدر, ایز اے فادر, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دیز 3 ایجز آر دا ایجز دیٹ یو ہیو ٹو سائنٹیفکلی ریویو. میک شیور ماں یا باپ بننا دنیا کا سب سے ضروری کام ہے, دنیا کا, کائنات کا سب سے ضروری کام ہے, انسانی ماں یا انسانی باپ بننا ہے. اور سب سے کم ایفرٹ اس کے اوپر لی جاتی ہے ٹو ٹرین our people on these 3 certain identifiably different stages. اور پھر ہوتا کیا ہے, بچے کو بس اچھے برے کی تمیز سکھا دیتے ہیں, اس کو ویلیو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اور اچھے اور برے کی تمیز تو کبھی بھی نہیں کسی نے سکھائی, نہ دین نے سکھائی ہمیں, نہ سائنس کو پتا ہے اچھا برا کیا ہوتا ہے, مگر ہمیں کہیں سے پتہ چل گیا, کیونکہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے, ہم بھی اچھا کر دیتے ہیں. دین بھی ہمارا کہتا ہے صحیح اور غلط کی تمیز میں آؤ, اور صحیح اور غلط سوچ کی خاص برین کے سینٹر کا ایک میجرمنٹ ہے, اس کا ایک کیسے کہتے ہیں نا یونٹ ہے. اچھا تو کسی بھی چیز کو آپ کو اچھی لگتی چیز وہ مجھے نہیں اچھی لگ سکتی, جو بری لگتی ہے آپ کو وہ مجھے کیا پتا مجھے اچھی لگتی ہے, مگر جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے, وہ غلط ہے وہ غلط ہے. وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب برین کو پراپر چینل کیا جاتا ہے, ڈیلیبریٹ کیا جاتا ہے, پہلے نرس کیا جاتا ہے, پھر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, پھر ڈیلیبریٹ کیا جاتا ہے. That's how greatness is created inside human beings. اور ایک دفعہ آپ نے یہ 12 سال کی ٹریننگ دے دی نا بچے کو, تو پھر وہ بچہ خود اپنے بلبوتے پر, اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اپنے بلبوتے پر اپنے تمام تر کام صحیح طریقے سے کر لے گا. ورنہ ہوتا کیا, 20 سال کے 22 سال کے سائنٹیفکلی ایج 22 سال کا مطلب اب he is a functioning effective member of the system. ٹھیک ہے, اس کا جو سائنٹیفک جو پیرابل ہے, تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, 20 سال کا بچہ ہے میرا, بھی 22 سال کا بچہ ہے. وہ بچہ نہیں ہے, وہ ایک فلی فنکشنل اڈلٹ ہونا چاہیے تھا. اس کو وہ والے کام کرنے چاہیے تھے جو کہ 200 سال پہلے 20 سال کا بچہ پورے کے پورے شہر کو چلاتا تھا, پوری کمیونٹی کو رن کرتا تھا. آج کل 20 سال کا بچہ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا. ٹھیک ہے, اس کی نرسنگ ایج تب سٹارٹ کرتے ہیں ہم جب وہ 12 سال سے 13 سال کے اوپر ہو جاتا ہے. بہت ہی ایک عجیب و غریب قسم کا میوٹیٹڈ قسم کا سسٹم کیا ہوا ہے. یا تو ڈسپلن کرنا شروع کرتے ہیں تو بچے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, جس کو سمجھ نہیں آ سکتی مار کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے برین کو سپریس کر دیتے ہیں. یا پھر جب ڈسپلن کرنا ہوتا ہے, جب 12 سال 16 سال 18 سال میں جب ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں نا, اس کو ڈسپلن بھی کرتے ہیں کہ کس کی ریپرکشنز کیا ہیں, تو وہاں پہ آپ اس کو کھلی ڈھیل دے دیتے ہیں. اور وہ پھر اسی لیے ہو کیا رہا ہے, آپ کے بچے کا جو مینٹور ہے, جو سائیکالوجسٹ ہے, جو سائیکائٹرسٹ جو آپ کے بچے کا, وہ آپ کا بچے کا 12 سال کا کلاس فیلو ہے,
8 سال کا کلاس فیلو ہے جو اسکول میں ہے اس کے, وہ 3-4 دوست ہیں, وہ بتا رہے ہیں کائنات کا اصلی مطلب کیا ہے, دنیا میں اصل میں رہنا کیا ہوتا ہے. اور پھر وہ لگی پیسوں کی دوڑ, اور پھر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس کو کہاں سے وہ مل رہا ہے, کیونکہ آپ نے ڈسپلن کے ڈنڈے آن کیے ہوئے تھے. دوست یار تو نہیں ڈنڈے مارتے نا, وہ تو ڈسپلن نہیں کرتے, وہ تو ڈیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, وہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. بلکہ سب سے بہترین فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے آپ کا کلاس فیلو. وہ ایسی ایسی چیزیں ایکسپوز کر کے دیتا ہے آپ کو. آپ سب کے ساتھ ہوا, میرے ساتھ بھی ہوا ہے. ہم وہ چیزیں فیسیلیٹیٹ کر کے دے رہے تھے بچے کو, اپنے دوستوں کو, جو کہ مجھے نہیں پتا آپ کیا چل رہا ہے, جو کہ انسانیت سے دور لے کے جا رہی تھی ہمیں. جی ہاں, میرا مائک چل رہا ہے بالکل ٹھیک ہے. سو اب میں نا ڈائریکٹلی یہ 3 سوالوں کے جواب میں نے دے دیے. اب کیونکہ بہت ضروری سوال تھے اور یہ بیسک پرپز تھا آج کے سیشن کا. واٹ از دا سائنس آف لوکنگ ایٹ اے ہیومن بینگ, واٹ از ٹو میک دم گریٹ. As I told you, every child is born for greatness, is born great and will remain great unless you stop it. اور ایسے تکے مار رہے ہوتے ہیں ماں باپ. آج نئی آرٹیکل پڑھا اور وہ ٹیکا لگا دیا اپنے بچے کو, وہاں سے نیا ٹی وی کا پروگرام دیکھا, ٹیکا لگا دیا اپنے بچے کو. Make sure you have a structured approach. You are the most important human being in the planet if you are a mother. Because important, not effective, okay, important. اگر آپ نے غلط کام کر دیا تو وہ بچہ ساری عمر کے لیے تباہ ہو گیا, اور اگر میں ٹھیک کام کر دیا تو وہ بچہ ساری عمر اور پوری کمیونٹی کے لیے ٹھیک ہو.